الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم باقاعدہ مناقب معاویہ میں وارد ہونے والی روایات کا جائزہ لیں گے، ان کے متن پر بھی گفتگو کریں گے اور ان کی سند سے متعلق بھی بعض نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ احادیث کو گھڑنے کا جو سلسلہ تھا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا تھا۔ جب فتنہ کھڑا ہوا تو اس کے اندر پھر لوگوں نے احادیث کو گھڑنا شروع کیا، دونوں طرف سے پارٹیز نے احادیث کو گھڑا۔ ادھر سے رافضیہ تھے، انہوں نے کمی نہیں چھوڑی حدیثوں کو گھڑنے میں، اور دوسری طرف ناسبی تھے، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی احادیث کو گھڑنے میں۔ تو محدثین اکرام کے ہاں ایک پرنسپل پایا جاتا ہے، اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں بیان کیا۔ یہ موضوع حدیث کی پہچان کی بحث کرتے ہوئے اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ موضوع حدیث کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، من گھڑت حدیث کو پہچاننے کے لیے ایک یہ نشانی بھی یاد رکھیے گا کہ اگر حدیث فضائل اہل بیت میں ہو اور بیان کرنے والا رافضی ہو تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو گھڑا گیا، اس رافضی نے وہ حدیث گھڑی ہے، خاص طور پر جب اس کو کوئی اس حدیث کو کوئی اور بھی بیان نہیں کر رہا، اس کو کوئی سپورٹ بھی نہیں مل رہی۔ تو ایک قاعدہ یہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ رافضی اہل بیت کی حدیث اگر بیان کرے تو اس کو رد کر دیا جائے، یہ اس کے من گھڑت ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ جتنا احادیث کو رافضیوں نے گھڑا ہے نا اتنا شاید ہی کسی نے گھڑا ہو، یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو اسی قاعدے کو تھوڑا ٹوسٹ کرتے ہیں اور ایک دوسری جگہ پر اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رافضی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے، رد کر دو، یہ پرنسپل کہاں گیا کہ شامی ہو اور وہ فضائل معاویہ بیان کرے اس کو بھی رد کر دو، یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پرنسپل بائی دا وے نہیں پڑھا میں نے کسی کتاب میں، آئی ڈونٹ نو کہ اس قاعدے کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ رافضی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے، رد کر دو، تو اگر ناسبی ہو اور شام کا رہنے والا شخص ہو جہاں میں پتہ ہے کہ دن رات کیا چل رہا ہوتا تھا، لان تان چل رہی ہوتی تھی مولا علی کرم کریم کے اوپر، وہاں کا رہنے والا آدمی ہو اور وہ فضائل معاویہ بیان کرے تو اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ تو اب بس یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو فضائل معاویہ میں وارد ہونے والی روایات ہیں وہ جو قابل قبول ہیں، سند کے اعتبار سے ان کی تھوڑی صحیح نظر آتی ہے کہ ہاں یار یہ سند ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک ہو، یار اس کو سب کو بیان کرنے والے شامی ہیں، یہ حیران کن بات ہے، سب کو ہی بیان کرنے والے شامی لوگ ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ ایک روایت دیکھیے ذرا کہ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہم علم معاویہ الحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے بچا۔ اس کی تو سندیں ہیں، دو اسناد ہیں کہ جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، ان دو کے علاوہ جتنی بھی سندیں ہیں سب میں کوئی کذاب راوی ہے، کوئی منکر راوی ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ تو سند کے اعتبار سے جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ دو اسناد ہیں، ایک عبد الرحمن بن عمیرہ کی سند ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہوا ہے اپنی تاریخ میں، صحیح بخاری میں نہیں، اور دوسری جو ہے وہ ارباز بن ساریہ کی سند میں سے یہ حدیث آتی ہے۔ اب ان کا ذرا حال چیک کریے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا اپنی تاریخ میں اس کی سند ہے ابو مسہر روایت کرتے ہیں سعید بن عبدالعزیز سے، وہ ربیعہ بن یزید سے، وہ عبد الرحمن بن عمیرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ابو مسہر سے لے کے آخر تک یہ جو ابو مسہر ہو گئے، سعید بن عبدالعزیز ہو گئے، ربیعہ بن یزید ہو گئے، عبد الرحمن بن عمیرہ ہو گئے، یہ سارے شامی راوی ہیں، سارے شامی ہیں۔ اور دوسری سند کا حال دیکھیں ذرا، جس کو ارباز بن ساریہ سے جو نقل کی جاتی ہے، ارباز بن ساریہ سے اس حدیث کو بیان کیا برہم نے، وہ شامی ہے، اس کو آگے سے بیان کیا حارث بن زیاد نے، وہ بھی شامی ہے۔ اور چلتے چلے جائیں ان کی سندوں کو چیک کریں ذرا، لائن میں شامی حدیثوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں جناب، شامیوں کے علاوہ نہ کسی اور نے حدیث بیان کی، نہ اہل مدینہ نے، نہ اہل مکہ نے، جو مختلف روات حدیث تھے، کوئی کو بیان نہیں کرتا حدیثوں کو، صرف شامیوں کے پاس یہ حدیث ہیں فضائل معاویہ کے اندر، کمال ہے نا۔ اب یہ کہتے ہیں جناب جو ترمذی کی جو حدیث ہے، ترمذی میں مناقب معاویہ کے اندر جو دو حدیثیں وارد ہوئی ان کو سن لیں۔ اس کی سند ہے، امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ حدثنا محمد بن یحییٰ، وہ ابو مسہر اور وہ سعید بن عبدالعزیز اور وہ ربیعہ بن یزید، وہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت معاویہ کو یہ دعا دی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سارے شامی ہیں سند میں، سارے کے سارے شامی ہیں۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں جناب، جو دوسری حدیث فضائل معاویہ میں لکھی ہوئی ہے ادھر کہ محمد بن یحییٰ وہ عبداللہ بن محمد النفیلی اور عمر بن واقد اور یونس بن ابی ادریس الخولانی سے نقل کیا جاتا ہے، اور وہ پھر آگے عمیر بن سعد کا نام آتا ہے، اس کے اندر بھی شامی بھرے ہوئے ہیں سند کے اندر۔ یہ چل کیا رہا ہے ادھر کہ فضائل معاویہ میں جو چیز بھی آ رہی ہے اس کی لائن کے اندر اس کی سند میں راوی جو ہیں سارے کے سارے شامی ہیں۔ اب اس کے متن کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں نا۔ اچھا، پھر ایک وہ حدیث جس کو ماشاءاللہ ہمارے ایک دوسرے فرقے کے احباب جو ہیں وہ یزید کی شان میں کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا گروہ جو ہے جو اٹیک کرے گا قسطنطنیہ کے اوپر، روم پہ جو اٹیک کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، یہاں پہ فرما دیا کہ وہ بخشوایا ہوا ہے۔ تو ہمارے احباب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے اسی حدیث کو پکڑ کے معاویہ کے اوپر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر میں متن کے اوپر میں بات کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے، لیکن یہ چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کی سند بھی سارے کے سارے شامی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے باقاعدہ کمنٹ کیا اس کے اوپر کہ اس کی سند شروع سے آخر تک سب شامیوں کی ہے۔ فضائل معاویہ میں وارد ہونے والی وہ روایات جن کو آپ کنسیڈر بھی کر سکتے ہو، وہ سب شامی بیان کرنے والے ہیں۔ تو ان کا حال تو یہ، اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ادھر ہوا کیا ہے فضائل معاویہ میں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس کو بیان جس بندے نے بھی کیا نا اس کا تعلق شام سے تھا،
اور جو لوگ مولا علی کرم الکریم پہ لانتے کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دو حدیث گڑنا کون سی کوئی بات ہے؟ تو جتنی بھی آپ کو روایت ملے گی نا جس میں مناقب معاویہ مینشن ہوں گے، کسی بھی طرح سے مینشن ہوں گے، ان کی سندوں کو خود دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، راوی اگرچہ سکھا ہوں جو بھی ہوں، اب بتا رہا ہوں وہ شامی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نا متن کا حال، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل احادیث آئی کہاں سے ہے۔ وہ جو بنو امیہ نے حدیثیں گڑوائی ہیں نا، ان میں سے یہ بھی ماشاءاللہ انہی کا جو ہے نا جو بچی ہوئی کو باقیات ہیں، یہ انہی میں سے روایات ہیں جو بچ گئی۔ اب آتے ہیں باقاعدہ ان احادیث کے متن پر کلام کرتے ہیں۔ میں سند کے راویوں پر نہیں جانا چاہتا، میں نے شروع سے یہ کوشش کی ہے کہ میں راویوں کے جرح و تعدیل جو ہے نا اس کے اوپر نہ پڑھوں، کیونکہ جرح و تعدیل ایک ایسی مرغی ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کے انڈے موجود ہوتے ہیں، کہ بس ایک نے اگر ضعیف کہا دوسرے نے ثقہ بھی کہا تو جناب ثقہ والا اگر مجھے حدیث لینی ہے تو میں کہوں گا فلاں نے کہا ثقہ ہے، حدیث قبول کر لو، مجھے حدیث رد کرنی ہے میں کہہ دوں گا فلاں نے کہا ہے ضعیف ہے، حدیث رد کر دو۔ تو اس لیے میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا، میں متن پر کلام کرنا چاہتا ہوں اس کے۔ تو اب یہ جو حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، انفیکٹ فضائل معاویہ میں جتنی بھی احادیث ہیں یہ دعا کا درجہ رکھتی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس میں دعا فرما رہے ہیں، کس میں فرما رہے ہیں اللہ اس کو علم حساب عطا فرما، کسی میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو عذاب سے بچا، یا اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے ہدایت کو پہنچا۔ تو ان کے اندر جو نیچر ہے ان روایات کی وہ دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ متن کے اعتبار سے یہ روایات ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے دعا فرمائیں تو پھر ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں۔ سنیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت زیال بن عبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت حنظلہ جب آپ کے قریب آئے تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بس یہ فریز فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے یا بکری کے تھنوں میں ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حنظلہ کے پاس لے آتے، وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ دیتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ اس حدیث کو ابن سعد نے، احمد بن حنبل نے، طبرانی نے اور بخاری نے تاریخ میں اور ابن حجر وغیرہ نے بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو دعا دی ہے نا وہ دعا اس کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر احادیث متواتر ہیں۔ میں چند ایک صرف سیمپل کے طور پہ مینشن کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کو اسٹیبلش کر دوں یہیں پر۔ اب ایک اور حدیث سنیے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر جب بنایا تو مولا علی کرم اللہ الکریم جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں نہ تجربے کار ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے ان معاملات کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے سینے پر رکھا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسی برکت اس چیز کی نصیب ہوئی کہ کبھی پھر مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ، یہ بڑا اہم ہے، اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلے کرنے میں ذرہ برابر غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔ اس کو ابن ماجہ نے، اب بن حمید نے، ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا، پھر باقی صحابہ بھی جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے رہے ہیں کہ جو حضرت علی سے بہتر کوئی فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اب یہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ معاویہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی ہے اور ادھر مولا علی کرم اللہ کریم کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی ہے، تو بتائیں ہدایت پر کون تھا؟ اگر وہ دعا واقعی سچ تھی تو کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہدایت پر تھے؟ اس کے اوپر آگے اور بات کرتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک بخاری کی حدیث ہے، اس کو مسلم نے، ترمذی نے اور ابن حبان نے، ابو یعلا، ابن سعد نے روایت کیا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کہ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ میرا حافظہ ویک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جو ہے وہ چادر کو پھیلا دو۔ میں نے پھیلا دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر کر اس میں ڈال دیے اور پھر آپ نے فرمایا سینے سے لگا لو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں بولا، کبھی مجھے اس کے بعد کبھی کچھ نہیں بولا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرما دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کھل کے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اب اسی طرح شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اپنے اہل بیت کے لیے کہ اے اللہ نبی میری اہل بیت کو اتنا ہی رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم رکھ سکیں۔ تو امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر تھا کہ آپ کی آل پاک کو اسی قدر رزق ملتا رہا جس پر انہوں نے قناعت کی۔ پھر اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کے اوپر احادیث بھری ہوئی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے یا بد دعا کر دیتے تھے وہ پوری ہو کر رہتی تھی۔ یہ اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا دی کہ اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، تو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد اتنے کثیر الاولاد تھے کہ 80 کے قریب لڑکے پیدا ہوئے ان کے ہاں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو دین کی فقہ عطا فرما، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، ان کو دین کا کامل فہم عطا فرما۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اے اللہ ان کو علم تعبیر عطا فرما، ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ بعضوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے اور پھر بعضوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے علم کو پھیلا۔ اب یہ دعا ہمیں ابن عباس میں نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں پھر جو علم آپ نے آپ کا مقام جو ہے آپ کا مقام تھا علم میں
اور پھر قرآن کی تفسیر میں ماشاءاللہ جو ابن عباس کا مقام ہے وہ پھر اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکا. اور آج بھی جب تفسیر کی بات ہوتی ہے تو اس کو کبھی ابن عباس سے الگ کیا نہیں جا سکتا. تفسیر اور ابن عباس جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مترادف ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت تھی. پھر اسی طرح امام بہقی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو چھینک آئی تو یہودی نے آپ سے یہ کہہ دیا یا رحمک اللہ کہ اللہ پر رحم فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرما دیا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. تو وہ کیا ہوا, وہ یہودی پھر بالآخر مسلمان ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کے لیے دعا فرماتے ہیں وہ ہمیں اس طرح قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ ہمیں بتائیں ذرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا, ہدایت یافتہ بنا دے, یہ کب پوری ہوئی ہے؟ کون سا کام معاویہ کا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہاں سے دیکھیے ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ بغاوت میں ہدایت تھی, یہ یزید کی تقرری کے اندر ہدایت ہے, یا پھر جو ہے وہ محمد بن ابو بکر کا جو قتل کیا, حجر بن عدی کا جو قتل کیا اس میں ہدایت تھی, یا وہ جو بصر کو بھیجا تھا اس میں ہدایت تھی, مال غنیمت میں سے یہ سونا اور چاندی الگ کر کے اپنے لیے رکھ لینا اس میں ہدایت تھی, اپنا کمیشن رکھ لینا چیزوں کے اندر اس چیز میں ہدایت تھی, کس چیز میں ہدایت تھی ان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ فرما دیا کہ قیامت میں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ تو اصح ترین متواتر احادیث کے مطابق وہ تو باغی ہیں. اور اگر آپ نے یہ دعا دی ہے اور یہ ثابت ہے اور وہاں پر نظر نہیں آ رہی, اس سے مقام نبوت پر حرف آتا ہے. آپ مناقب معاویہ بیان کرنے کے چکروں میں کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتائیے کس چیز میں ہدایت تھی؟ کیونکہ اس میں وہ ہدایت کی دعا فرما رہے نا. مولا علی کرم کریم کے خلاف جو انہوں نے تلوار اٹھائی اس میں ہدایت تھی. تو پتہ تو چلتا ہے کہ یہ روایات ہی گھڑی ہوئی ہیں سرے سے, اور موسٹ لائکلی یہ لوگوں کو معاویہ کے ساتھ رکھنے کے لیے گھڑی گئی تھی اس طرح کی چیزیں. اب وہ بخاری کی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. یہ باب ہے باب ما قیل فی قتال الروم, اور اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی, اور پھر الاخر حدیث کے سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے جو اٹیک کرے گا روم پر وہ بخشوایا ہوگا, مغفور اللہم. اور بعض کے الفاظ ہیں کہ جو جنگی بیڑا, سمندری بیڑا جو ہوگا وہ جو اٹیک کرے گا اس کے لیے آپ نے بخشش کی دعا فرمائی ہوئی ہے, اور آپ نے کہا کہ اللہ اس کو بخش دے گا. پہلی چیز یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے جو ہے نا یہ یزید کا جو ہے وہ جنتی ہونا لوگ ثابت کرتے ہیں. کوئی پہلی چیز دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام ابن حجر نے لکھ دیا ہے کہ اس کی جو سند ہے والاسناد کلہ شامیون, سارے شامی ہیں اس کی سند میں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کے تحت جو ہے اس کو گھڑا گیا ہوگا اس حدیث کو. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے منقبت معاویہ ثابت ہوتی ہے. بھائی جس آدمی نے یہ بات کی ہے نا, ٹھیک ہے, محلب نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے فی ھذا الحدیث منقبت معاویہ, اس میں معاویہ کے مناقب ہیں, کیونکہ وہ پہلے تھے جنہوں نے جو ہے نا جنگ جو تھی وہ سب سے پہلے انہوں نے کی تھی اسلام کی طرف سے. وہ یہاں پر رک نہیں جاتے, بابا نہیں کیجیے گا اس چیز کے اوپر. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر آپ کے بیٹے یزید کی بھی منقبت ہے. اور یہ بھی بیان کریں نا, پھر یزید کو پھر کیوں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھا جس گروہ نے سب سے پہلے اٹیک کیا تھا. اور پھر آگے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہم نے جو بات کر دی ہے, ابن تین نے اور ابن المنید نے اس کا جواب دیا, رپلائی کیا اس چیز کا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں ایسی دعا فرماتے ہیں نا کہ مغفور اللہم یا جنت کی بشارت دی جاتی ہے, فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اہل علم کا اختلاف نہیں ہے, اس کے اوپر اہل علم کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ تب ہی بخشا جائے گا جبکہ اس کے اندر اہل مغفرت کی شرائط پائی جائیں گی, اس کے اندر جو مغفرت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ نظر آئیں گے. یعنی کہ شرط یہ ہے مغفور اللہم, یہ مشروط ہے بأن یکونوا من اہل المغفرہ, کہ وہ اہل مغفرت میں سے وہ شخص ہو, کیونکہ اس کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ان المراد مغفور, کہ اس سے مغفور وہ ہیں کہ لمن وجدہ, جس کے اندر یہ وہ شرائط پائی جائیں گی, شرط المغفرۃ فیہ, جس میں مغفرت کی شرائط پائی جائیں گی, اس کے اوپر یہ حدیث کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ضرور کریے. یہ جنرل نہیں ہے کہ اب جس کے اوپر مرضی اپلائی کر دیں. جیسے کہ میں نے پچھلی کئی نشستوں میں اس کو واضح کر دیا ہوا کہ یہ حدیث جو ہوتی ہیں یہ جنرل نہیں ہوتی, بلکہ کیس ٹو کیس اپلائی ہوتی ہیں. آدمی کو اس کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑتا ہے اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد. اور اس سے بھی اوپر بات کی ہے کہ یار اس کے تو سارے شامی, اس کے تو راوی ہی سارے شامی ہیں, تو مزید کو بات کرنے کی ضرورت رہ نہیں جاتی اس کے بعد کہ اس کو کیوں گھڑا گیا ہوگا. اب اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا بھیجو, معاویہ کو لے کر آؤ. میں نے واپس آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا بھیجو, اس کو بلا کر لاؤ. تو پھر میں نے عرض کیا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں, میں ان کو نہیں بلا سکتا, تو یعنی کہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ, کہ اے اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا, اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے, اے اللہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرنا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو ہمارے بعض ایسے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے شروحات کرنے والوں نے یہ چیز لکھ دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اے اللہ میں ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں, تو اگر میں کسی کو بد دعا دے دوں, کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو, تو اس کو دعا اور رحمت کے اوپر محمول کر دینا. اس لیے امام مسلم نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ اسی چیپٹر میں روایت کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اوپر سب کریں, کسی کو برا بھلا اگر کہیں, تو وہ بیسیکلی اس کو رحمت پر محمول کیا جاتا ہے اگر وہ آدمی اس کو ڈیزرو نہ کرتا ہو, کہ وہ اس کا اگر اہل نہ ہو تو اس کے حق میں اس کی طہارت اور پاکیزگی اور قیامت کے دن قربت کا باعث بنا دے. آپ نے یہ فرمایا ہے. تو اس لیے امام مسلم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دعا ہے, اس سے معاویہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا.
تو ایک یہ روایت جو ہے نا پکڑ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے فضائل معاویہ میں یہ چیز آ گئی. ویل اس کو ہم اس کے نتائج سے دیکھتے ہیں کہ یہ دعا تھی یا بد دعا تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی ہے, اب اس سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ میں پہلا آدمی نہیں یہ بات کرنے لگا ہوں, امام قرطبی تک نے اور بھی کئی ائمہ نے یہ پہلے بات کی ہے کہ اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے اس روایت میں کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرنا, کہ یہ دعا پر محمول نہ بلکہ یہ بد دعا ہی ہو جو آپ نے دی ہو, کہ اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے, اس کو ٹوسٹ نہ کیا جائے روایت کو. اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں امام شرح مسلم کے اندر امام قرطبی, اور احتمال ہے کہ یہ دعا اپنے حقیقی معنی میں ہو تادیب معاویہ کے طور پر, کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونے میں تاخیر کی, حالانکہ آپ کے بلانے پر فوراً حاضر ہونا واجب ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس پر دلیل ہے کہ انہوں نے حاضری میں تاخیر کی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تنقیر فرمائی اور فرمایا کہ حالانکہ وہ نماز میں تھے. اور سیدنا ابی بن کعب کی جو روایت ہے یہ جامع ترمذی میں اور یہ مسند احمد میں ہے, اس میں یہ ہے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ان کو, انہوں نے نماز شارٹ تو کی لیکن نماز توڑ کے فوراً بات نہیں سنی, تو تاخیر ہوئی. تو اس کے اوپر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ اگر میں بلاؤں تو فوراً آیا کرو, جس بھی حالت میں اس کو چھوڑ کے میرے پاس آؤ. تو ایک تو ابی بن کعب کے اوپر یہ تنقیر ہو رہی ہے, اور ادھر سے وہ جناب کھانے کھا رہے ہیں. یار اس عمل کو ذرا, باقی تو چیزیں چھوڑیں, اس عمل کو ذرا کمپیئر کریں باقی صحابہ کے ساتھ. یہ احترام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے صحابہ کو جب بلایا جاتا تھا, ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے, وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, وہ فوراً اپنا جو ہے نا جان اور مال لے کر اسی وقت حاضر ہو جاتے تھے. اور ایک یہ کہتے تھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, چلے جاؤ, میں نہیں آ سکتا ابھی. یہ ہیں آپ کے جلیل القدر صحابہ, ان کا نام رکھا ہے معاویہ کا جلیل القدر صحابی. یہ جلیل القدر صحابی ہیں, کہ امت کو آپ کیا لیسن دے رہے ہیں. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی ان کے لیے کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرنا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. اگر یہ جو چیز تھی, اگر یہ دعا ہوتی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاویہ کا پیٹ بھرا رہتا, اس کو دن میں صرف ایک مرتبہ کھانے کی ضرورت پڑتی, یا وہ بھی نہ پڑتی, اور وہ فقر و فاقہ کرنے والوں کا امام ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں, اور ان کی اب عجیب ایک منطق چیک کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس دعا سے جو حضرت معاویہ نے دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کیا. معاویہ نے دنیا میں اس طرح کہ جب وہ شام پر امیر مقرر ہوئے تو دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے. ان کے لیے ایک پیالہ لایا جاتا جس میں بکثرت گوشت اور پیاز ہوتے تھے, علاوہ ازیں میٹھی اشیاء, وافر مقدار میں فروٹ ہوتے تھے, اور اس طرح اشیاء دن میں 7 مرتبہ کھاتے. اور آپ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرتا. اور ابن کثیر لکھتے ہیں آگے سے کہ یہ ایک نعمت ہے, ایسا معدہ تو تمام بادشاہ چاہتے ہیں. واہ سبحان اللہ ابن کثیر. تو وہ جو دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تو ایز اٹ از ہم نے معاویہ کی زندگی میں نظر آئی. اور معاویہ اتنے موٹے ہو چکے تھے, وہ کھا کھا کے اتنے موٹے ہو چکے تھے کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دیا ہے, یہ بھی ایک بدعت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کے لیے یہ جو کیا ہے, یہ بد دعا ہے یہ کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرنا, اور وہ ایز اٹ از ہمیں نظر آئی. یہ کھاتے رہتے تھے, دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے, 7 مرتبہ. ایوریج جو ہے نا, ایوریج لوگ وہ 3 مرتبہ کھائیں ان کی بس ہو جاتی ہے, 4تھی مرتبہ نہیں کھایا جاتا. اور اس سے بھی زیادہ اگر 2 مرتبہ کھانا کھا لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے. اچھا سروائیو کیا, اچھا خاصا انسان میں پورا دن انرجی رہتی ہے, تیسرے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ. اور یہ ہے کہ 7 مرتبہ کھا رہے ہیں اور اچھا خاصا کھا رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ پیٹ ہی فل نہیں ہو رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی ان کے اوپر. یہ دعا تھی یار. تو فضائل معاویہ میں وارد ہونے والی جو ساری احادیث ہیں ان کا حال تو آپ کے اوپر میں نے کھول دیا سارا کا. سب سے پہلے سارے شامیہ روایت کرنے والے. نمبر 2, اس میں جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا دی, معاویہ اس میں سے ایک پر بھی پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمیں. انفیکٹ وہ اس کا بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا عمار بن یاسر کے لیے بھی فرمائی ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ ہدایت پر رکھنا, اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا. اب مجھے بتائیے گا کہ اگر معاویہ بھی ہدایت والے ہیں, ادھر عمار بن یاسر بھی ہدایت والے ہیں, تو ہدایت کس طرف تھی, کدھر گئی تھی ہدایت؟ تو خدا کا خوف کیا کریں, کچھ سوچ لیا کریں چیزوں کو کہ آپ بیان کیا کر رہے ہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آپ اس طرح کی تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو اب جب یہ چیزیں سمجھ آ گئی, اب میں ان اقوال کی طرف آتا ہوں کہ جو فضائل معاویہ سے متعلق جو ائمہ نے کہے ہیں. تو پھر اب آپ کو یہ سمجھ آئیں گے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو کس اعتبار سے کی ہے. ہمارے باپ کیا کرتے ہیں, مسند نکال لیتے ہیں. جناب وہ دیکھیں مجمع الزوائد میں مناقب معاویہ بیان ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلاں سند جو ہے وہ حسن ہے. میں بتا رہا ہوں سند میں کیا مسئلہ ہے, سند حسن ہو سکتی ہے, ہم ان کے متن پہ دیکھیں گے کیا وہ ویسی ہیں کہ نہیں. اور ائمہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ, اب سنیے, ائمہ نے کہا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی فضائل معاویہ میں صحیح نہیں ہے, کوئی ایک حدیث بھی فضائل معاویہ میں صحیح نہیں ہے. مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے فضائل اہل بیت میں احادیث گنی ہیں, یہ اسال مرفوع میں آپ لکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جاہل اہل سنت نے فضائل معاویہ میں احادیث کو گھڑا ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہوے جو ہیں, انہوں نے فرمایا کہ لا یصح فی فضل معاویہ بن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء, کہ کوئی ایک چیز بھی صحیح نہیں ہے فضائل معاویہ میں, کوئی ایک چیز بھی صحیح نہیں ہے. یہ جو اسحاق بن راہوے کا جو قول ہے, اس کو ائمہ نے اتنا مضبوطی سے تھاما ہے کہ جب بھی فضائل معاویہ کی بات ہوئی ہے انہوں نے یہ قول لازمی مینشن کیا ہے. اور اسی طرح سے آگے دیکھیے, پھر علامہ پٹنی جو ہیں, محمد طاہر پٹنی, تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ 986 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. علامہ پٹنی جو تھے انڈیا کے بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے, اور یہ کنز المال والے جو امام ہیں متقی ہندی, یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ المناء السبع, لوح والقلم و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و محمد و معاویہ,
کہ امین جو ہیں یہ 7 ہیں، یہ لوح قلم اسرافیل میکائیل جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ۔ نعوذ باللہ العظیم، کیسی بات کرتے ہیں لوگ گھڑنے والے بھی انتہا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں موضوع من گڑتا ہے، قال لا یصح، اور آگے فرماتے ہیں لا یصح مرفوعا فی فضل معاویہ شیء، مرفوع احادیث میں سے فضائل معاویہ میں کوئی چیز بھی وارد نہیں ہے، اور جو سب سے صحیح ترین اس کو تم کنسیڈر کر بھی سکتے ہو نا، ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ ایک مسلم کی روایت ہے، اور ایک عباس کی روایت ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اور ایک وہ روایت ہے کہ اللہ اس کو جو ہے نا ہادیہ مہدیہ، بس یہ روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے کنسیڈریبل ہیں، اور ان کا حال تو میں نے آپ کے سامنے پہلے کھول دیا کہ اس میں رکھا کیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ تذکرۃ الموضوعات میں آپ ایک اور حدیث آتی ہے اور آپ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ موضوع فضائل معاویہ میں روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ موضوع منگرت حدیث ہے، اور خطیب نے کہا ہے کہ یہ باطل ہے، سند اور متن اس کے دونوں باطل ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے شپوری نے اپنے شیوخ سے روایت کیا ہوا ہے کہ فضائل معاویہ میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر یہی بات تنزیہ شریعہ جو ابن الراء کی کتاب ہے اسی کے اندر بھی یہ چیز مروی ہے کہ وہ فضائل معاویہ میں وارد حدیث جو آتی ہیں اس کو لکھتے ہیں، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راویہ نے کہا کہ کوئی چیز بھی فضائل معاویہ میں وارد نہیں ہے، کوئی چیز بھی پروون نہیں ہے۔ پھر اسی طرح امام حاکم جو ہے وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، امام اسحاق بن راویہ کا قول انہوں نے بھی بیان کیا اپنی سند کے ساتھ، اس کو امام سیوطی نے نقل کیا۔ پھر امام شوکانی جو ہیں اپنی فوائد المجموعہ میں ابن حبان کا قول نقل کرتے ہیں کہ فضائل معاویہ میں جو روایات ہیں یہ تمام کی تمام موضوع ہیں۔ پھر اسی طرح سے اسحاق بن راویہ کے اس قول کو امام ذہبی نے جو ہے اپنی اعلام النبلاء جو کتاب ہے اس کے اندر بھی نقل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ نے اپنی منہاج السنہ میں لکھ دیا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے معاویہ کے فضائل گڑھے ہیں اور اس سلسلے میں احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جو کہ سب کے سب جھوٹی ہیں، سب کے سب جھوٹی ہیں۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ امام حاکم نے شپوری جب آپ نے مستدرک لکھی تو آپ نے اس کے اندر فضائل معاویہ کو کوئی چیپٹر قائم نہیں کیا اور انکار کر دیا، اس چیز سے انکار کر دیا، اور اس کے اوپر آپ کو ریزسٹنس ملی، ناسبیوں نے گھیر لیا آپ کو کہ جناب فضائل معاویہ کیوں نہیں بیان کرتے آپ۔ تو ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ میں اس وقت میں امام حاکم کے پاس گیا کہ جب وہ امیہ سے چھپ رہے تھے اور اس وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو میں نے آ کے ان سے کہا کہ یار آپ معاویہ کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بیان کر دیں تاکہ آپ اس صورتحال سے باہر آ جائیں، ورنہ لوگ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اب حالات ذرا چیک کریں کہ کیا صورتحال تھی کہ ائمہ مجبور ہو جایا کرتے تھے بعض فضائل لکھنے میں۔ تو حاکم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں انہوں نے کمنٹری کی ہے یہ فضائل معاویہ سے متعلق، وہ بھی سننے والی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جو ہیں کمنٹ کرتے ہیں شرح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ اس باب میں امام بخاری نے لفظ فضیلہ یا منقبت کی بجائے ذکر اس لیے لکھا ہے کہ اس باب میں کی حدیث سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس باب کی یعنی کہ وہ جو بخاری میں حدیثیں آئی ہیں ان سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی معاویہ کی۔ البتہ ابن عباس کے قول کے معاویہ صحابی اور فقیہ ہیں، بس یہ چیز ہے جو ان کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مناقب نہیں ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ابن ابی عاصم نے اللہ غلام ثعلب، ابو عمر نے اور ابو بکر نقاش نے معاویہ کے مناقب میں رسالے تصنیف کیے ہیں، لیکن علامہ ابن جوزی نے ان کی بیان کردہ احادیث کو اپنی کتاب الموضوعات میں درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امام اسحاق بن راویہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ اور آگے ابن حجر لکھتے ہیں کہ اسی نقطے، کیونکہ اسحاق بن راویہ جو تھے کہ بخاری کے استاد تھے، تو کہتے ہیں کہ بس اسی نقطے کے پیش نظر امام بخاری نے اپنے شیخ کی تحقیق کے اوپر اعتماد کیا ہے اور فضائل معاویہ کو بیان نہیں کیا، لیکن صرف انہوں نے معاویہ کا نام صرف اس لیے مینشن کر دیا ہے تاکہ رافضیوں کا بھی رد انہوں نے کر دیا اس کے تحت رافضیوں کا رد ہو جائے۔ آگے امام لکھتے ہیں ابن حجر لکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں امام نسائی کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے، امام نسائی کا بھی واقعہ میں گویا کہ انہوں نے بھی امام بخاری کے شیخ امام اسحاق پر رلائے کیا کہ جب امام نسائی کو کہا گیا کہ جناب والا فضائل معاویہ سنائیں، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں اس کے فضائل میں۔ ایک روایت میں آپ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں فضائل سننے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ معاویہ کا کبھی پیٹ ہی نہ بھرنا۔ بھائی اگر ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی نا کہ یہ فضائل معاویہ کی حدیث ہے کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرنا، وہ امام نسائی کو شہید نہ کرتے۔ ان کو شہید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آپ وسلم کی بد دعا یہ معاویہ کو جو لگی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا آپ وسلم کی دعا نہیں ہے۔ پھر اس طرح کے وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو کہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر امام ابن جوزی نے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک قول ہے امام احمد بن حنبل کا، وہ نقل کیا ہوا ہے کہ اس سے کانٹیکسٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ فضائل معاویہ کی حقیقت کیا ہے، کیوں گڑھا گیا اس کو۔ تو امام عبداللہ اپنے والد امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت جو معاویہ ہیں ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا لیا اور فرماتے ہیں جان لو کہ حضرت علی کے دشمن بہت زیادہ تھے، انہوں نے ان کے عیب تلاش کیے تو انہیں ناکامی ہوئی، علی کے اندر لوگوں نے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کو ناکامی ہوئی، تو پھر انہوں نے ان کی عداوت میں، مولا علی کی دشمنی میں اس شخص کو بڑھانا شروع کر دیا جو آپ کے ساتھ لڑتا رہا، جو آپ کے ساتھ لڑتا، یعنی کہ لوگوں نے مولا علی پہ تان کرنے کی کوشش کی، فیل ہو گئے، ناکام ہوئے، آپ کو کوئی عیب نہیں ملا ان کی ذات میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا اگر علی کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے تو چلیں اس کے دشمن کو ہی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ دو ہی کام آپ کر سکتے ہیں نا، یا اپنے دشمن کو نیچے گرا دیں یا پھر اپنے دشمن کے دشمن جو ہیں ان کو پریس کرنا شروع کر دیں، تو انہوں نے دوسرا کام کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے امام احمد نے ان بے اصل روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جو لوگوں نے فضائل میں گھڑ لی ہیں۔ پھر آگے اپنا حتمی فیصلہ ابن حجر سناتے ہیں، کہتے ہیں فضائل معاویہ میں بکثرت روایات وارد ہوئی ہیں لیکن ان میں کوئی ایک ایسی روایت نہیں جس کی سند صحیح ہو۔ یہ سند کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا کہ سند صحیح ہو، یہ صرف ابن حجر نے کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی امام اسحاق بن راویہ، نسائی اور دوسرے علماء جو ہیں ان کا یہی قول ہے۔ اور آگے پھر اسی طرح بخاری کی کمنٹری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی وہ لکھتے ہیں کہ ذکر معاویہ کے تحت ہی
کہ اگر تم مجھ سے یہ کہو بدودین، اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ ان کی فضیلت میں تو بہت ساری احادیث ہیں جس طرح ہمارے لوگ نکال کے لے آتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے وہ اسحاق بن راہویہ، امام نسائی اور دیگر جو علماء ہیں ان کی وہ بات مینشن کرتے ہیں۔ یہی بات امام قسطلانی نے کی ہے۔ اور علامہ وحید الزمان جو ہیں وہ اپنی شرح بخاری میں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اور بابوں کی طرح یوں نہ کہا کہ معاویہ کی فضیلت، کیونکہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، سرے سے ان کی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اور آگے وہ یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ یہ سنیے غزرہ، یہ علامہ وحید الزمان جو ہے ان کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آپ وسلم کی اہل بیت کی کوئی الفت و محبت نہیں تھی معاویہ میں۔ جب امام حسن کا انتقال ہوا تو کہنے لگے ایک انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ ان کا باپ ابو سفیان ساری عمر آپ وسلم سے لڑتا رہا، یہ خود علی سے لڑے، ان کے بیٹے نے جو ہے وہ یزید پرید نے امام حسین کے اوپر جو ظلم ڈھایا اور اہل بیت کے اوپر ظلم کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کو شہید کر کے رکھ دیا۔ تو اسی طرح پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک مرفوع حدیث بھی معاویہ کی فضیلت میں بیان نہیں کی، بس ادھر ادھر کے تذکرے کر دیے ہیں۔ اور امام نسائی نے ایک خاص کتاب خصائص کبریٰ امام علی کی شان میں جو لکھی، تو پھر خارجیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا کہ تم معاویہ کی فضیلت میں کیوں نہیں کتاب لکھتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی فضیلت کہاں سے آ گئی، یا ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ اس کا تو کبھی پیٹ کبھی نہ بھرنا۔ پھر اس پر کیا ہوا کہ خارجی مردودوں نے امام نسائی کو مارا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ تو ائمہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے، اب اس کو ذرا سیٹ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب صحیح نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ حسن ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، اور ضعیف قبول ہوتی ہے۔ ضعیف کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں وہ تو میں نے پچھلی نشست میں بتا دی نا، کہ ضعیف وہ قبول ہوتی ہے کہ جس کی اصل کوئی موجود ہو۔ فضائل معاویہ کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی اصل ہے فضائل معاویہ کی۔ انفیکٹ اس کی اپوزٹ چیزیں ہمیں فضائل معاویہ ملتی ہیں۔ اور مزید یہ جو کہتے ہیں نا کہ فضیلت کیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ امت کے ماموں ہیں، یہ کاتب وحی ہیں۔ آپ کا یہ لفظ بیان کرنا کہ امت کے ماموں ہیں اور یہ کاتب وحی ہیں، یہی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ اس کی فضیلت میں کچھ بھی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں کچھ۔ تو بس وہ جو گیپ آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جناب یہ امت کے ماموں ہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ویسا نہیں کہنا چاہیے۔ چلے اس کو بات کر لیتے ہیں، امت کے ماموں، یہ امت کے ماموں ہونا یہ آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ کیوں کہتے ہیں وہ جو آیت مبارکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں یہ مومنین کی ماں ہیں، تو ان کے بھائی جو ہیں تو الٹیمیٹلی یہ پھر امت کے ماموں ہو گئے نا۔ ائمہ نے انکار کیا اس چیز کا، ٹھیک ہے، بعضوں نے بولا کہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اکثریت اس کی قائل نہیں ہے، اور یہی اصح ترین قول ہے کہ کوئی ان کو ماموں نہیں کہے گا۔ جیسے کہ امام نووی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جو ام المومنین ہیں ان کی بیٹیوں کو، ان کی صاحبزادیوں کو ہم اپنی بہن نہیں کہہ سکتے، اگر یہ ماں ہے تو یہ ہماری بہنیں ہوں گی۔ پھر اسی طرح سے ہم ان کے آبا کو مومنین کے دادا یا مومنین کے نانا نہیں کہہ سکتے، اور پھر اسی طرح سے ہم ان کے بھائیوں کو مومنین کا ماموں نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر اسی طرح تفسیر بسیط آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نساء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہ امہات المومنین ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ لٹرل معنوں میں آپ کی مدر ہیں کہ آپ ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ ماموں بنا کے بیٹھ جائیں۔ پھر یہی بات جو ہے امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اپنی کتاب الوسیط میں، اور پھر معالم التنزیل تفسیر بغوی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سبل الہدایہ والرشاد جو سیرت کی کتاب ہے محمد بن یوسف صالحی کی، انہوں نے بھی بالکل اس میں سیم ٹو سیم یہی بات ریپیٹ کی۔ اور پھر تفسیر مظہری میں بھی جو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ امہات المومنین یہ مومنین کی مائیں ہیں، البتہ ان کے بھائی جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں یہ مومنین کے کوئی ماموں شاموں نہیں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے کہا کہ اے میری ماں، ایک عورت نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں کوئی تمہاری ماں نہیں ہوں، ٹھیک، یہ خاص مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا تھا، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی، اور آپ نے اس کا عجیبی تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ امت کے ماموں۔ اچھا، اگر وہ امت کے ماموں ہیں تو فاطمہ کا کیا ریلیشن ہوا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہیں نہ کوئی کہ وہ ہماری بہن ہے، اپنے برادری پہ ذرا لے کر آئے، کسی کی ہمت ہے؟ اچھا، حسین علیہ السلام آپ کے پھر کیا لگتے ہیں؟ اچھا، مولا علی آپ کے پھر کیا لگے؟ اگر آپ نے اس طرح سے رشتے بنانا شروع کرنے ہیں، ٹھیک بھائی، آپ کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو پریز کرنے پہ آئیں تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جناب والا، ابھی ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں پرورش کی، جو کہ ایک عظیم الشان اللہ کی ولیہ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا ان کے شوہر ہیں، جو مصر کے ایک عظیم بادشاہ تھے، اور آگے آپ کہہ دیں کہ سیدنا فرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ مناقب ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی حرکتیں ہی ثابت کرتی ہیں کہ اس کے مناقب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات یہ کاتب وحی کی، بھائی وہ کوئی کاتب وحی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعض خطوط لکھوائے ہیں، وہ بھائی جب وہ اسلام لے کر آئے ہیں فتح مکہ کے بعد، قرآن کا ایک بہت بڑا پورشن تھا جو کہ آلریڈی ریویل ہو چکا ہے، نازل ہو چکا تھا، اب کون سے کاتب وحی کی ضرورت تھی بیچ میں؟ کیا دوسرے کاتب وحی کم پڑ گئے ہوئے تھے؟ اور انفیکٹ جو صحیح معنوں میں جو کاتب وحی ہیں، جیسے کہ مولا علی کرم الکریم تھے، سیدنا عثمان تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے، ان کے نام کے ساتھ کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کسی کو کہ کاتب وحی کہیں، کہ کاتب وحی حضرت علی، کاتب وحی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے فضائل میں صحیح احادیث موجود ہیں، تو ہمیں یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں البتہ جب جس کے فضائل میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو پھر یہ ڈرامے کرنے پڑیں گے نا کہ وہ کاتب وحی تھے اور وہ یہ تھے اور وہ تھے، تو کاتب وحی کا معاملہ تو یہاں کھول دیا۔ تو جن لوگوں نے لکھا ہے نا کہ وہ کاتب وحی تھے، ان لوگوں نے غلطی کی ہے اس کے اندر کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعض خطوط ضرور لکھوائے ہیں۔ البتہ اب ایک اور چیز اس کے اوپر یہ دیکھ لیجیے کہ بالفرض اگر مان بھی لیں وہ کاتب وحی تھے تو یہ کون سی فضیلت ہے؟
جب طبقات صحابہ فضیلت کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں نا کہ وہ سابقون الاولون ہیں، یا وہ شروع کیا ہیں وہ جو اوائل اسلام میں جو لوگ اسلام لے کر آئے، پھر اس سے نیچے چلتے ہیں وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اور آگے چلتے چلے آتے ہیں پھر جو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر آئے، پھر اس کے بعد وہ انصار کا گروہ آتا ہے، پھر وہ جو لوگ بدری تھے، پھر اس کے بعد اس طرح گروہ بنتے ہیں، پھر وہ جو فتح صلح حدیبیہ میں پھر جو لوگ شامل ہوئے، پھر آخری طبقہ، پھر اس طرح 11 طبقات یا 10 طبقات ہیں جو حاکم نشاپوری نے بیان کیے ہیں کہ جو فضائل صحابہ سے متعلق ہیں کہ کون سا جو صحابی ہے وہ کس لیول کا صحابی ہے۔ ان طبقات میں سے کسی نے کوئی یہ طبقہ نہیں بنایا کہ پھر یہ جو کاتبین وہی صحابی تھے وہ اس لیول پر ہیں، اس مقام پر ہے، یہ کوئی نہیں ہوتا۔ انفیکٹ ایک دو کاتب وہی تو ایسے بھی تھے جو کافر ہو گئے تھے بعد میں، ان کی بھی ان کو بھی ذرا کہا کریں کافر کہنے سے پہلے کہ کاتب وہی ان کے نام کے شروع میں لگایا کریں۔ تو اس لیے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ ایک اور حوالہ میں آپ کو جو ہے نا مینشن کر دیتا ہوں، نور العرفان علی کنز الایمان، یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی جو حاشیہ ہے اعلیٰ حضرت کی ترجمے کے اوپر قرآن کے، یہ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ لہذا ان کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہنیں ہیں اور بھائی مسلمانوں کے ماموں نہیں ہیں۔ بریلوی حضرات ذرا توجہ فرمائیں ادھر یار کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلم ان کے جو بھائی ہیں امہات المومنین کے وہ کوئی تمہارے ماموں شاموں نہیں ہیں۔ یہ عجیب جو ہے ڈرامہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ فضائل معاویہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو دھول جھونکنے کے لیے آنکھوں میں کہتے ہیں کہ جناب حسن ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ بھی ذرا کلیئر کر لیں کہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے وہ زرکشی کا قول ہے، زرکشی نے کہا ہوا ہے کہ امام زرکشی کا قول باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ صحیح سے ہماری مراد جو ہے یہ حسن اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس قول کو جو ہے وہ بعد میں پھر آنکھیں بند کر کے ملا علی قاری نے بھی لے لیا، عبدالحی لکھنوی نے بھی جو ہے وہ مکس اپ کر دیا کافی چیزیں رفع و تکمیل میں یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب علماء محدثین احکام کے اوپر جب بکس لکھتے ہیں، احکام کے باب میں جب کہتے ہیں نا، فقہ کے باب میں کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے یہ حسن حدیث ہوگی، کوئی ضعیف حدیث ہوگی۔ البتہ جب وہ موضوعات کی کتابیں لکھتے ہیں، فیبریکیٹڈ احادیث کے اوپر لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ ٹیکنیکل میننگز میں صحیح نہیں ہوتا، اس کو اصطلاحی معنوں میں صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فضائل میں یا اس باب میں کوئی حدیث بھی ثابت ہی نہیں ہے، سرے سے من گھڑت ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتی، چلیں میں آپ کو ایک میں ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کے سامنے مزید آگے دلال رکھنے سے پہلے۔ یہ علامہ پٹنی کی کتاب ہے وہی موضوعات کی، اس میں وہ ایک روایت مینشن کرتے ہیں کہ خود کھول کے دیکھ لیجیے گا اس روایت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت آتی ہے من گھڑت روایت ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون معاویہ ہے۔ یہ روایت ہے، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون معاویہ ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ حسن ضعیف ہے، قبول ہو جائے گی فضائل میں، کیا مراد ہے اس سے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جب ائمہ کہتے ہیں نا موضوعات کی کتاب میں کہ یہ فلاں حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کے اوپر مزید دلائل سنیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الموضوعات لکھی ہے تو اس کے انہوں نے مقدمہ میں فرما دیا ہے کہ بھائی جو من گڑت احادیث ہیں میں وہ مینشن کر رہا ہوں اس کے اندر، اور زرکشی نے اس میں مسٹیک کی ہے، زرکشی کو وہم ہوا ہے اس کے اندر کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب ابن جوزی جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی، ابن جوزی نے یہ نہیں کہا، ابن جوزی مقدمہ میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہی حدیثیں لکھ رہا ہوں جو میرے نزدیک من گھڑت ہیں، حسن بلا وہ کیوں لکھیں گے اس کے اندر؟ پھر تقریباً 300 کے قریب روایات ہیں جس کے بارے میں ابن جوزی نے کہا ہے کہ لا یصح، اس کے اوپر پھر امام سیوطی نے جب تعقبات کیے ہیں تو بے شمار حدیثیں جو من گھڑت ہیں۔ یہ ائمہ کا بالکل عام عمل ہے کہ جب وہ موضوعات کے باب میں، موضوعات کی بکس میں، وہ بکس جو فیبریکیٹڈ احادیث کے بارے میں لکھی گئی ہیں جس میں اندر فیبریکیٹڈ احادیث کلیکٹ ہوئی ہیں، جب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کسی حدیث کے بارے میں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے من گھڑت حدیث ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ حسن ہو سکتی ہے، یہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ آنکھوں میں سے دھول نہ جھونکا کریں، اس کے بے شمار دلائل ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ جو ایک آپ کو معاویہ والی دلیل دے دی ہے نا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا جو فرعون ہے یہ معاویہ ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ کافی ہے آپ کے اس پورے ڈرامے کو رد کرنے کے لیے کہ جناب ائمہ نے تو کہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، البتہ حسن تو ہو سکتی ہے نا، ضعیف تو ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا یہ قلت فہم ہے، علم کی کمی ہے۔ تو خدا را جرح و تعدیل کو اگر آپ نے باتیں کرنی ہی ہیں، اگر جرح و تعدیل کی، اصول حدیث کی، اگر آپ نے حدیث کو بیان کرنا ہی ہے تو کچھ پڑھ لینا، تھوڑا سا کچھ سال گزار لیں، محنت کر لیں جرح و تعدیل کے اوپر، تاکہ اس طرح کی جو فحش غلطیاں ہوتی ہیں آپ ان سے بچ سکیں۔ تو معاویہ کے مناقب کا جو پورا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے کہ اس کے فضائل میں ایک حدیث بھی وارد نہیں ہے، یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کوئی حدیث بھی ہو، ورنہ ان کے جو اعمال تھے یہ شو نہیں کرتے کہ ان کی کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا وسلم ہدایت کی دعا فرمائیں اور بندہ ایسا نکلے آگے سے کہ جو ہے نا نہ صرف بغاوتیں کر رہا ہے بلکہ اس نے سویلینز کے اوپر اپنی تلوار کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور قتل عام اس نے عام کیا ہوا ہے، جو مولا علی کرم الکریم کا سپورٹ کر دیتا ہے اس کے گھروں کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، قتل بالکل، اور چوری کر رہے ہیں اب اس میں مال غنیمت کو جو ہے نا اس میں سے اپنے مال کو الگ کر رہے ہیں، سونا چاندی نکال کے اس میں سے الگ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کلی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ آپ سننے کے لیے دعا کی ہوئی تھی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حرف آتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے یہ چیز بالکل ذہن سے نکال دیں کہ مناقب معاویہ میں کوئی چیز بھی صحیح ہے۔ جو لوگ یہ بول رہے ہیں نا یہ کوئی چیز بھی وارد نہیں ہوئی، ان کو ان سب سنوں کا پتہ ہے یار، ان لوگوں کو دے نو اٹ، وہ ان کو جاننے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے مناقب میں کوئی حدیث بھی وارد نہیں، کوئی حدیث قابل قبول نہیں، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بس جو مناقب معاویہ اور جو شان معاویہ اور جو جس کے بعد جس نے بھی جو کتاب لکھ دی بھائی وہ سب کور ہو گیا اس کے اندر۔ کہتے ہیں ترمذی نے باب بنا، احمد بن حنبل نے باب بنا، بھائی باب بنایا تو کیا ہو گیا، کیا کریں اب اس کا ہم؟
ہم تو یہ دیکھیں گے وہ جس میں جو کلام وارد ہو رہا ہے وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ فرشتے ہیں، ان میں سے کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو بس ان لوگوں سے غلطی ہوگی اگر انہوں نے باب بنا دیا، یا غلطی ہوگی، یا پھر ان کی جو انٹینشن تھی نائمہ کی وہ یہ تھی کہ ایک چیپٹر بنا دیں جو ان کے نزدیک جو کچھ ان کو پتا ہے اس باب سے متعلق وہ مینشن کر دیں اس کے اندر، پھر بعد والے ہوتے ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اب جو بھی اس کے فضائل میں کچھ بھی بولے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا۔ لا علمی میں چیزیں ہو گئیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب جب آپ کو علم ہو گیا اس چیز کا، آپ نے جان لی ان چیزوں کو کہ فضائل معاویہ کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، یہ کس کانٹیکسٹ میں بنائے گئے ہیں، گڑے گئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خدا را جھوٹ نہ باندھا کریں، اس چیز سے ڈریں۔ پھر اگلی نشست میں اب انشاءاللہ اس پورے کے پورے ٹاپک کو جو ہم نے اس پوری سیریز کو جو جاری رکھا ہوا تھا اس کو کنکلوڈ کریں گے، کچھ میں کمنٹس ہیں، کچھ دل کی باتیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ میں اپنی شیئر کروں گا اور پھر اس کو ختم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔